اگر میں جاؤں تو تمہارے بادشاہ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا اس میں کون سی مشکل ہے، تو جا تیری ملاقات ہوگی۔ وہ چلا ڈرتے ڈرتے، اس کے ذہن میں دنیا کے بادشاہوں کا نقشہ تھا۔ جب وہ میرے محبوب کے وہ جو چھپر صحابہ کرام نے بنایا تھا میرے محبوب کے لیے وہاں پہنچے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی دربان، نہ کوئی تلاشی دینے والا، نہ کوئی جناب روکنے والا۔ قربان جاؤ، کیوں؟ میں نے کہا میرے محبوب نے پیغام دیا ہے، اور دنیا والوں میں انسانوں سے نہیں ڈرتا، میں رب رحمان سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اندر داخل ہوئے، میرے محبوب کو دیکھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، اگر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کو دیکھتے رہے، پھر سوال کیا آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں، اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے تو حبشی صحابی غلام دیہاتی، لیکن سوال دیکھیے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، یہ میرا تعارف آئے کیوں ہے اپنے رب کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے۔ نمبر 3، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر زمین کے چپے چپے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، جب میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، وہ غلام اور حبشی کہنے لگے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، پھر قبر ہے، قبر کے بعد ایک آخرت کا عالم ہے، ایک جہان ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا اللہ تجھے اس آخرت کے جہاں میں اتنی عزتیں عطا کریں گے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ جو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا تجھے بھائی بھی بنا لیں گے، تجھے سینے سے بھی لگا لیں گے۔ غلام ہو، غلام، بکریاں چرانے والا، حبشی ہو، اور میرے محبوب نے فرمایا تجھے بھائی بھی بنائیں گے، تجھے سینے سے بھی لگائیں گے۔ وہ حیرت سے کہنے لگا اللہ کے نبی میری اس بدبودار جسم کے ساتھ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اللہ کے نبی میں سیاہ باپ، میرے اس سیاہ رنگ کے ساتھ وہ مجھے اپنا بھائی بنائیں گے؟ میرے محبوب کا جملہ سننا، فرمایا پیارے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری بدبو کو، جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ فرمایا ہاں تجھے کسی حالت میں سینے سے بھی لگائیں گے اور اپنا بھائی بھی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں سنیے گا کامیاب لوگ کیسے کامیاب لوگ، اللہ اکبر، ان کی زندگی اور سیرت کو دیکھیے گا۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ اللہ کے نبی اب میرا جان بھی آپ کا اور میرا مال بھی کیا ہے؟ میری جان بھی آپ کے حوالے، میرا مال بھی آپ کے حوالے۔ کیوں؟ وہ صحیح معنوں میں غلام تھے۔ وہ کیا تھے؟ صحیح معنوں میں غلام تھے۔ میں اور آپ ہیں دعوے والے، نعرے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ نبی کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتا وہ نبی کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ بڑا اچھا کام ہے، جان دینا بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اولاد کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب موت سامنے نظر آئے نا پھر بندہ اپنی جان بچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان بچاتا ہے، مرنا بڑا مشکل ہے۔ خیر اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی غلامی کے لیے قبول فرما دے، کہہ دو آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ کر کہ یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے، یہودیوں کیا کر کے
کہتے جناب اسی ڈنڈی مارتے ہیں چھوٹی موٹی بڑیاں بڑیاں ڈنڈیاں مار کے کہتے ہیں اللہ بڑا حکیم ہے مولوی تیرے کپڑے میں مولوی کیا ہے لاکھوں کا جملہ کر کے کہتے 2 پکے مسیطے لوا دو میں نے کہا یوں یہ پاک نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر سود کا مال لے کے کہتے ہیں رشوت کا مال لے کے کہتے ہیں 2-4 پکے مسیطے لوا دو اللہ اکبر عجیب لوگ ہیں مجھے پتہ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے فلاں مسجد کے لیے 10-12 لاکھ بندے سے لے کے دیے اچھا کیا میں نام نہیں لیتا کہنے لگا وہ بندہ بینک سے لٹائے ہوئے کہاں سے بینک سے کہ کوئی مولوی انہیں پیسے لیتا کیوں اس کے پاس تو سود کا مال ہے کس کا مال ہے سود کا مال ہے اب سود کا مال لے کے اللہ کے گھر پہ لگائیں یہاں نمازیں نہیں پڑھتی یہاں قرآن نہیں پڑھنا میں نے کہا قربان جاؤ بابا جی تواڈے بھی صدقے جاواں تے اس مولوی دے بھی صدقے جاواں جنہیں سود دے پیسے لے کے مسیطے لا چھڈے اللہ اکبر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا یوں مال پاک نہیں ہوتے میرے بھائی میدان جنگ میں جب بندہ اترے دشمن کی جان بھی جائز ہے دشمن کا مال بھی جائز ہے لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا میرے پیارے تیرا ان کے ساتھ معاملہ طے تھا تو اجرت لیتا تھا بکریاں چراتا تھا اس لیے ان کی بکریوں کو روکنا ٹھیک نہیں پہلے ان کی امانت انہیں واپس کر کے میں قربان جاؤں صحابی گئے جن کا نام حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت اسود گئے کلمہ پڑھ لیا بکریاں واپس کر کے آ گئے اللہ کے نبی حکم کیجئے اب میں نے کیا کرنا ہے فرمایا پیارے نماز کا بھی وقت نہیں روزے کا بھی وقت نہیں حج کا بھی وقت نہیں زکات تم پہ فرض نہیں ہے عشر تم پہ واجب نہیں ہے اب ایک ہی عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے سبحان اللہ جو کس کے سائے میں ہو رہی ہے تلواروں کے سائے جب تک ہم یہ عبادت کرتے رہے اس وقت تک ہماری عزتیں محفوظ رہی ہماری عزتیں کیا ہے ہمارا بھی کوئی جینا ہے میں آپ کی بات نہیں کرتا میں نے آج جمعہ میں بات کی میں نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں کہتا میں اپنی بات کہتا ہوں میں نے کہا میری بھی کوئی زندگی ہے جس آدمی کی بہن کو کافر اٹھا کے لے جائے کون اٹھا کے لے جائے سوچنے کی بات ہے نہ سمجھنے کی بات ہے جس آدمی کی بہن کو دشمن اٹھا کے لے جائیں کافر اٹھا کے لے جائیں اس بھائی کی بھی کوئی زندگی ہے بھائیو میں تو ڈاکٹر عافیہ کو اپنی بہن مانتا ہوں الحمدللہ آپ بھی مانتے کہ نہیں مانتے ماشاءاللہ 20 سال گزر گئے کتنے سال گزر گئے اللہ اکبر اور لنڈے دے انگریز ہم لب دے نے لب جانا کتے جڑے کہتے ہیں جی کافر جڑے نے امریکہ کے انگریز کے انساناں دے حقوق کا بڑا خیال کرتے تھے عورتوں دے حقوق کا بڑا خیال کرتے تھے ظلم کی انتہا 20 سال ہو گئے میری اس بہن نے جب یہ ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی ہمشیرہ دونوں کی ملاقات 2 دن 3 دن پہلے ہوئی امریکہ میں اس بہن نے ایک ہی بات کہی اس نے کہا مجھے اس جہنم سے نکالا مجھے کیا کرو اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں میرے 2 قصور ہیں کتنے قصور ہیں نمبر 1 میں مسلمان ہوں نمبر 2 میں حافظ قرآن ہوں اللہ اکبر میرے بھائیوں یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا اس بہن کا ہاتھ ہم سب کے گریبان میں ہوگا اس بہن کا ہاتھ ہم سب کے گریبان میں ہوگا میں نے جمعے میں بھی عرض کیا میں نے کہا ہمیں بڑی امید ہے اپنے حافظ صاحب پہ اپنے جنرل صاحب پہ کہ انشاءاللہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو لائیں گے کہو انشاءاللہ حکمرانہ دے کوئی نہیں حکمرانہ دے اللہ اکبر چاہے تو راضی ہو یا ناراض ہو میں نے کسی ایک سمجھا کا نہیں حکمرانوں پہ ہمیں کوئی امید نہیں لیکن ہمیں حافظ صاحب پہ امید ہے اور اللہ اس بندے کو جرت دے جب سے وہ حافظ صاحب ہماری فوج کے مین عہدے پہ آئے ہیں اس وقت سے کافروں کو اور ان کے چیلوں کو پیچس لگے ہوئے ہیں کیا لگے ہوئے ہیں میں نے کہا اللہ ان پیچوں میں اور اضافہ کرے کہہ دو آمین اور ہم تو دعا کرتے ہیں صرف جنرل نہیں اللہ ہمیں صدر بھی حافظ قرآن کہہ دو یار کوئی کرنا اتنے سال 70 سال تسی پڑھے اور اگر ایک ہماری مولوی پڑھے کیا بتایا ہے یہ مولوی بھی چیک کر کے دیکھ لو اللہ نے حکم ہے کہتے مولوی صاحب حافظ قرآن کی عام امتحان نہیں کہتے بھی حافظ نے مولوی ان کے حافظ پڑھو میرے اچھا میں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا جی پھر سارا کچھ بات پھر سارا کچھ اب مہندیاں شہندیاں دے جناب والا نچڑ گان ٹپڑ ہر سے کیوں جڑی ہے میں نے کہا ادھر دعا کرتے ہو اللہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون آئے کیا ہے
تو میں کہا اسلامی بنو انہوں نے لے کے آنا نا جنہوں نے اسلام آتا ہے، جنہوں نے اسلام بھی نہیں آتا انہوں نے اسلام لے کے نہیں آنا۔ ہم اپنے حافظ صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کریں گے حافظ صاحب قدم بڑھائیں، جرت کا مظاہرہ کریں، آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، صرف اس مظلوم کو نہیں جتنے بھی مظلوم بیٹیاں ہیں ان کے لیے سایہ بن جائیے۔ بالخصوص ڈاکٹر عافیہ کو لے کے آئیے، آپ ڈاکٹر عافیہ کو لے کے آئیں گے، اللہ کی قسم قیامت تک آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا مقام بھی باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، بات خیر دور نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، یعنی میدان جہاد گرم ہے۔ میرے پیارے جہاد کر اللہ اکبر، صحابی نے تلوار لی اور جناب میدان میں اتر گئے۔ قربان جاؤ، جب خیبر کا معرکہ ختم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کرنے کے لیے میدان کا نکلے ہیں، کہیں پہ کوئی شہید کہیں پہ کوئی زخمی ہے، اللہ اکبر، چلتے چلتے ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، میرے محبوب نے فرمایا پیاروں کیا بات ہے کیوں جمع ہو؟ اللہ کے نبی ایک یہاں پہ لاش ایک شہید کی میت پڑی ہے، وہ ہم سے پہچان نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو مجھے دیکھنے دو، میں قربان جاؤں کتنے پیارے جملے ہیں۔ میرے محبوب آئے، میرے محبوب نے دیکھا وہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تم اسے نہیں جانتے لیکن فرشوں پہ مصطفیٰ جانتا ہے، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ حضرت اسود آپ کی قسمت کے کیا کہنے، میرے محبوب فرما رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں جسے حضور جانے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں۔ میرے محبوب نے پھر پوری تفصیل بتائی کہ اس نے کلمہ پڑھا، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، زکات نہیں، عشرت نہیں، سیدھا میدان جہاد میں آیا اور اللہ کے نام پہ ڈٹ گیا، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا کے دکھایا میرے محبوب کو، فرمایا میرا پیارا شہید ہوا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے، اور فرمایا اللہ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کا مقصد تھا کہ فرشوں پہ حضور راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ میرا اور آپ کا مقصد کی دنیا میں آنے کا یہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے، جو اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں دنیا ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین گفتار کاکی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین گفتار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ حضرت کا جنازہ رات ایک کھلے میدان میں رکھا گیا، ہزاروں افراد تھے، لاکھوں افراد تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جب لوگ آ گئے ایک آدمی آگے نکلا، اس نے کہا مجھے حضرت نے وصیت کی ہے، وصیت سن لو۔ کیا وصیت ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ اللہ کی قسم بندہ ان 4 چیزوں کو سنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کمال کے لوگ تھے وہ، جس میں 4 صفتیں، 4 چیزیں موجود ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1، ساری زندگی جب سے بالغ ہوا ہے اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، جب سے بالغ ہوا وہ حسن کی سنتیں نہ چھوڑی۔ نمبر 3، جب سے بالغ ہوا ہو تکبیر اولا نہ فوت ہوئی، رکعت نہیں تکبیر اولا نہ فوت ہوئی ہو۔ نمبر 4، جب سے بالغ ہوا جان بوجھ کے کسی غیر عورت پہ نگاہ نہ ڈالی، جس میں 4 صفتیں ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اب کون آگے بڑھے؟ صبح سے لا کے جنازہ رکھا، عصر کا وقت ہو گیا، اب تو پیچھے وقت تنگ ہے، تدفین بھی ہے اور مغرب اور رات کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، جب عصر کا وقت ہوا نا، ایک آدمی جس کے چہرے پہ کپڑا تھا وہ آدمی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا،
اس نے حضرت کے کفن کا بند کھولا، بند کھول کے چہرہ ننگا کیا، کہا خواجہ قطب الدین خود دنیا سے چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے ننگا کر گیا دنیا کے سامنے۔ یہ کہنے کے بعد پھر مجمع کی طرف اٹھ کر کے کہا الحمدللہ جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں، الحمدللہ میرے اندر وہ پائی جاتی ہے۔ میں جب سے پارل ہوا میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، میری تکبیر اولیٰ فوق نہیں ہوئی، میں نے جان بوجھ کے کسی غیر عورت پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ چیخیں لوگوں کے نکل گئی، لوگ چھالے مار کے رونے لگے، یار تو ہے کون، ذرا اپنے چہرے سے پردہ تو ہٹانا۔ جب اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس وقت ہندوستان کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، میں قربان جاؤں، یہ وہ لوگ تھے جن کا جینا بھی خدا کے لیے تھا، مرنا بھی خدا کے لیے تھا۔ اللہ چار پیسے دے دوے، چھوٹی سی نوکری دے دوے، 4 کلے زمین دے دوے، کہتے جی مصروفیت ہی بڑی ہے کی کریے۔ میں نے کہا ہندوستان کا بادشاہ ہے لیکن تکبیر اولیٰ کرنا نہیں ہوتی، کیوں؟ اسے پتا تھا بادشاہت ضرورت ہے اور عبادت مقصد ہے۔ عبادت کیا ہے؟ مقصد ہے۔ ایک مثال اور سناتا ہوگا، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ خبر ہو انشاءاللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سنیے گا، جن لوگوں کا مقصد پہ ساری ان کی توجہ ہوتی ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیران پیر حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کے دو رحمت اللہ علیہ حضرت تشریف فرماتے، یہ شیطان بڑا ناکارہ، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ ہر بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے، لیکن حملہ اس بندے کی ایمانی طاقت کے مطابق کرتا ہے اور طاقت کے مطابق اس کو جناب شکست دیتا ہے۔ کسی کو تو یوں قابو کر لیتا ہے، کوئی بندہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوگا، مولوی صاحب کہنے یار اذان ہو گئی ہے، جماعت 1 منٹ رہ گیا، آ نماز پڑھنا کی کر لا۔ وہ کہتا بھی ہم تک پھنس گیا ہے، بھی ہوں جان نہیں چھٹنی، ہوں کو طرح جان چھٹنی ہے۔ یہ بڑھ دیر کا کہنا جی میرے کپڑے نہیں پا، میرے کپڑے شیطان چھڑا، مسجد کے دربار سے شیطان لے گیا یار نماز۔ کہتا جی میں ارادہ کیتا ہے بھی اگلے جمعے تو شروع کرتی ہے، کی کرتا ہے شیطان چھڑا ہے۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسا ایمان ہوگا شیطان ویسا حملہ کرتا ہے۔ آ گیا نام مراد، حضرت تشریف فرماتے، اس نے آگے چاروں طرف روشنی ہی روشنی لگی، اچانک چاروں طرف روشنی ہو جائے، بندہ متاثر تو ہوتا ہے نا۔ جب روشنی ہوئی تو کہنے لگا شیخ عبد القادر نعوذ باللہ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ میں کون بول رہا ہوں؟ تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، آج سے تجھ سے عبادت کا بوجھ ختم، آج سے تجھ سے عبادت کا بوجھ اللہ اکبر۔ اور میری برگاہ یا تو آنے برگاہ پر پیر ہوتا انہیں چھاڑا مارتی ہیں کہ میں تو پہنچی ہوئی سرکار، میں کیا روٹیاں اتھے پڑھ لیا تے نماز شماعت پوچھو جی میں پہنچی ہوئی سرکار۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسی سرکاروں سے بچائے، کہہ دو آمین۔ واہ کیا کہنے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ اللہ کی قسم ہم ان لوگوں کا نام لیتے، کہیں ہم ان لوگوں کی سیرت پڑھنا شروع کر دینا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لگا دیا، سب کچھ کیا کر دیا؟ دین پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ خیر شیخ فرمانے لگے پہلی بات سن، تو میرا رب نہیں تو شیطان مردود ہے۔ تو کون ہے؟ شیطان مردود۔ نمبر 2، مجھ سے عبادت ختم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جب میرے آقا سے عبادت ختم نہیں ہوئی تو مجھ سے بھی ختم ہو سکتی نہیں۔ شیطان نے فوراً پینترا بدلیا، شیطان جہاں تک نہ چڑھتا بندے تھی، فوراً کہنے لگا واہ شیخ عبد القادر جیلانی واہ کمال کر دیا، آج آپ کا علم آپ کو بچا گیا، وگرنہ اس جگہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو شکست دی ہے، آج آپ کا علم آپ کو بچا گیا۔ حضرت فرمانے لگے نام مراد یہ تیرا حملہ پہلے حملے سے بھی بڑا ہے، یاد رکھ مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد پہ نگاہ رکھتے ہیں انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوتی کہ انسان کیا کہیں گے، برادری رشتہ داری کیا کہے گی، انہیں ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے آقا خوش ہے یا نہیں، میرا رب خوش ہے یا نہیں، بس یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے۔
اس لیے میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں. اور میرے بھائیوں وہ کام کریں, وہ عمل کریں کہ فرشوں پہ حضور راضی ہو جائے, عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دو آمین. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ جو ذی الحج کا مہینہ ہوگا اور اس مہینے میں جہاں اور بہت سے واقعات ہیں, بالخصوص آقا علیہ السلام کے دوہرے دعوات اور مظلوم ترین صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. انشاءاللہ العزیز آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میں ہر دفعہ آپ حضرات سے کہتا ہوں لیکن میرا خیال آپ بھول جاتے. میں نے کہا کم از کم ایک مہینے, کتنا, ایک مہینے میں آپ ایک بندہ تیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کی اپنا مشن بنائے نا, اپنا مقصد بنائے. اللہ پاک فرمائے آپ میرے لیے نہیں آتے, میں آپ کے لیے نہیں آتا. آپ کی دین سننے آتے, میں بس جو اللہ نے تھوڑی بہت باتیں دی ہیں وہ سنانے کے لیے آ جاتا ہوں. لیکن کیا خیال ہے ان باتوں کو سننے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ اگر ایک ایک بندہ اپنے ساتھ لائیں, ایک ایک بندہ ساتھ لائیں گے تو انشاءاللہ میں نے کہا یہاں تو کیا واحد صحن میں بھی جگہ نہیں بچے گی. تو کیا خیال ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور شہادت پہ گفتگو کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ اہل بیت کا غلام بنائے.